الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالی کا حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفائی ایک ایمانی فریضہ ہے. اس عنوان سے ہماری آج کی اس مجلس کا آغاز ہوگا اور آگے بھی انشاءاللہ کئی مجالس اسی عنوان اسی موضوع سے متعلق کیا ہے رہے. صفائی ایمان کا ایک فریضہ. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ دین اسلام دین طہارت، دین اسلام میں صفائی کو بہت ہی اعلیٰ مقام مرتبہ حاصل ہے. صفائی کی دو قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم انسان کا باطن صاف ستھرا، اور انسان کا باطن صاف ستھرا اس وقت ہو سکتا ہے جب اس نے اپنے باطن اپنے دل میں سے شرک جیسی پلید چیز کو کیا ہے نکال دے، اس سے پاک صاف ہو جائے، توحید کو کیا ہے اختیار کرے، گویا کہ اس نے اپنے باطن کو کیا ہے صاف کیا. اسی طرح ظاہری صفائی ستھرائی طہارت، اسے بھی کیا ہے اہمیت حاصل ہے کہ انسان اپنے بدن کو، اپنے جسم کو، اپنے گھر کو، اپنی گاڑی کو، جہاں پر رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا ہے، راستوں کو صاف ستھرا رکھے، صفائی کا کیا ہے اہتمام کرے. تو دین اسلام دین طہارت ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. یقیناً اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. اسی طرح جو طہارت اختیار کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں، بدن کی صفائی ستھرائی ہے، جسمانی صفائی ستھرائی ہے، ماحول کی صفائی ستھرائی ہے، جو اس کا اہتمام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے بھی محبت فرماتا ہے. اور اگر غور کیا جائے دین اسلام کی تعلیمات پر، یقیناً ہم اس نتیجے پر ضرور پہنچیں گے کہ سب سے زیادہ جس دین نے صفائی ستھرائی نظافت طہارت کو اہمیت دیا وہ صرف اور صرف کیا ہے دین اسلام پایا جاتا ہے. ایک مثال لے لیجئے کہ کس طرح دین اسلام نے صفائی ستھرائی کو اہمیت دی. اس مثال سے یہ بات واضح ہوگی کہ دیگر مذاہب ادیان میں اس قسم کی تعلیمات نہیں پائی جاتی. اور آج اگر ہم دیکھ لیں غیروں کی زندگی پر غور و فکر کریں تو شاید ان کے ہاں صفائی ستھرائی کا مفہوم یہی ہے کہ صبح اٹھ کر کے منہ کی صفائی ہو جائے، ایک دفعہ نہا لے، اب اس کے بعد دن بھر اپنے منہ کی صفائی نہ کرے، نہ تو نہائے دھوئے، اس کی کیا ہے کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے. حالانکہ ایک کلمہ گو مسلمان جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اس کی زندگی پر اگر ہم غور کریں تو کم از کم وہ 5 مرتبہ اپنے تمام ان اعضاء کو صاف ستھرا کرتا ہے، صفائی کا اہتمام کرتا ہے، جو دن بھر کیا ہے وہ اعضاء اور جوارح اس کے استعمال میں. مطلب یہ کہ اگر 5 وقتہ نماز کی اگر پابندی کی ہے، جو کہ پابندی کرنا لازمی ہے، واجب ہے ہر کلمہ، تو یقیناً اس 5 وقتہ نماز کی پابندی کے لیے اسے باوضو ہونا، وضو کا اہتمام کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے. کیونکہ بغیر وضو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی نماز بھی قابل قبول نہیں ہے. تو اگر 5 وقت وہ اگر پانی کے ذریعے صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتا ہے، وضو کرتا ہے، یقیناً کیا ہے اس کے وہ اعضاء جو دن بھر استعمال میں آتے ہیں وہ صاف ستھرے کیا ہے رہیں. اس کے دونوں ہاتھ ہو گئے،
اس کا چہرہ ہو جاتا ہے، اس کے دونوں قدم ہیں، اس کا منہ کا حصہ ہے، اندر کلی مغمضہ ناک کا معاملہ ہے، یہ سب اس کے کیا ہے صاف ستھرے رہیں گے اگر وہ پنج وقتہ نماز کی پابندی کرتا ہے، جو کہ لازمی ہے ہر کلمہ پر، تو یقیناً کیا ہے وہ وضو کرنے کے ہر اہتمام کرے گا۔ مثال جو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ، جو کہ متفق علیہ روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اگر کوئی سو کر کے اٹھے، بیدار رات بھر سویا، پھر سو کر کے اٹھتا ہے نماز فجر کے لیے، نماز فجر سے پہلے تہجد کے لیے، تو اس وقت تک برتن میں اپنا ہاتھ نہ ڈالے، یا دیگر الفاظوں میں سمجھیے کہ بالٹی میں اس وقت تک اپنا ہاتھ نہ ڈالے جب تک کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ کیا ہے نہ دھلے، اور یہ لازمی ہے، واجب ہے، یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات الگ ہے کہ آج کے زمانے میں بالٹی کا استعمال، برتن کا استعمال، اس میں پانی رکھ کر کم ہوتا ہو شاید، لیکن پچھلے زمانوں میں تو ٹوٹیاں، نل وغیرہ تو پائے نہیں جاتے، جیسے کہ آج پانی چالو کرتے ہی بے حساب کیا ہے پانی ہمیں مل جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں کہ آج بھی دیہاتوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ بالٹیوں میں، برتنوں میں پانی رکھا کرتے ہیں، صبح ہوئی اسی برتن سے پانی لیا، ہاتھ سے وضو کیا، حاجت سے فارغ ہوئے، صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا اور اپنی زندگی وقت کیا ہے دن شروع کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی صبح کرتا ہے تو اس وقت تک کسی برتن میں، کسی بالٹی میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ نہ دھلے۔ اس کی وجہ کیا بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کیونکہ اسے یہ نہیں معلوم کہ رات بھر اس کے ہاتھ کہاں پر تھے، اس کا ہاتھ بدن کے کس حصے پر گیا اسے شاید اس کا احساس نہیں، اس کے ہاتھ پر کوئی کیڑے مکوڑے آئے گئے اس کے بارے میں اسے شاید نہیں معلوم، تو اسی لیے اس وقت تک اپنے ہاتھ کو پانی کے برتن میں، بالٹی میں نہ ڈالے جب تک کہ اپنے دونوں ہاتھ کو 3 مرتبہ پانی کے ذریعے صاف ستھرا کیا ہے نہ کر لے۔ تو یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ دین اسلام میں پاکیزہ، ان اللہ طیب، اللہ کی ذات پاکیزہ ذات، یحب الطیب، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظیف یحب النظافہ، اللہ کی ذات نظیف، نظافت سے، صاف ستھری ذات، یحب النظافہ، اسی لیے رب العزت نظافت کو، صفائی ستھرائی کو کیا ہے پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پسندیدہ چیز ہے، اور یہ معاملہ رب العزت کے ہاں بہت ہی محبوب ہے، پسندیدہ ہے کہ بندہ صفائی اور اسی طرح طہارت کا کیا ہے برابر کیا ہے اہتمام کیا کرے۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے اور اتفاق ہے کہ بدن ہو، کپڑے ہوں، یہاں تک کی جگہ ہو، ان کی صفائی ستھرائی کا کیا ہے کلمہ گو کو اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی یہ کوئی عام مسئلہ نہیں بلکہ علماء امت نے اس پر کیا ہے اجماع، اتفاق کہ اس میں کسی قسم کی لاپرواہی، سستی، کاہلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہر کلمہ گو کو چاہیے کہ وہ اپنے بدن کو صاف ستھرا رکھے، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھے، اور اسی طرح جس جگہ وہ رہتا ہے، چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کا گھر ہو، اس کی سواری ہو، اس کی آفس ہو، اس کا کارخانہ ہو، راستہ ہے جس پر چلتا پھرتا ہے، اسے بھی کیا ہے کلمہ گو کو چاہیے صاف ستھرا رکھنا۔ تو انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے محترم حاضرین، آپ حضرات کے سامنے چند احادیث رکھی جائیں گی، تقریباً 40 احادیث، اور ان کا تعلق نظافت سے، طہارت سے ہے، صفائی ستھرائی سے۔
کئی مسائل ہیں، غسل کا طریقہ، اسی طرح وضو کا طریقہ، سو کر کے اٹھتے ہیں اس وقت کس طرح انسان اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، خصال فطرت جو پائے جاتے ہیں ان کا ذکر، اس قسم کے جو بڑے بڑے اہم مسائل ہیں طہارت اور نظافت سے متعلق، چاہے ان کا تعلق انسان کی جسمانی نظافت سے ہو یا ماحول کی نظافت سے ہو، اس موضوع سے متعلق چند احادیث آپ حضرات کی خدمت میں کیا ہے رکھی جائیں۔ پہلی حدیث جو آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی وہ حدیث ہے صحیح مسلم، حدیث کے راوی حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ، ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ الميزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها۔ یہ صحیح مسلم کی روایت، حدیث کے راوی صحابہ رسول ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث کی ابتدا جس بات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اس کا تعلق طہارت سے ہے، صفائی ستھرائی سے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسے کلمات کے بارے میں ہمیں بتایا جن کلمات کا اہتمام کرنا ہم اور آپ کے لیے بہت ہی زیادہ کیا ہے اجر و ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں نماز، صدقہ، صبر کا کیا مقام و مرتبہ ہے اس کے بارے میں بھی بتایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں قرآن سے ہمارا کس طرح رشتہ ہونا چاہیے اور اس رشتے کے مطابق ہمیں کیا ملے گا، کیا انجام ہوگا، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی حقیقت بیان کی کہ انسان اس دنیا میں جو زندگی گزارتا ہے وہ کس طرح زندگی گزارتا ہے اور اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ تو گویا کہ یہ حدیث جو ہمارا موضوع ہے کہ صفائی ایمان کا ایک فریضہ، اس حدیث کا تعلق اس موضوع سے بھی ہے، اور اسی طرح دیگر اور بھی تعلیمات، نبوی تعلیمات ہمیں اس حدیث سے کیا حل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث کا مفہوم صحیح طریقے سے بتانے کی اور ہم تمام کو سننے کی اور عمل کرنے کی کیا ہے توفیق دے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الطہور شطر الایمان، طہور شطر الایمان، شطر الایمان یعنی نصف ایمان، نصف ایمان طہور ہے۔ لفظ طہور پر اگر پیش آیا تو اس کا ایک معنی ہے، اور لفظ طہور پر پیش کے بدلے اگر زبر آ جائے طہور ہو جائے، طہور، اس کا ایک دوسرا معنی ہو جاتا ہے، صرف حرکت کے فرق سے۔ حروف وہی ہیں طہارہ واورا، لیکن صرف زبر زیر پیش حرکت بدلنے سے معنی بھی کیا ہے بدل جاتا ہے۔ اگر طہور ہم کہیں تو طہور سے مراد عربی زبان میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے طہارت حاصل کی جاتی ہے۔ دیگر الفاظوں میں سمجھیے پانی کے ذریعے طہارت اختیار کی جاتی ہے، وضو ہے، غسل ہے، کہیں پر نجاست ہے، اس نجاست کو دور کرنے کے لیے بنیادی چیز جو استعمال میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ پانی۔ تو اگر ہم نے طہور کہا زبر سے تو اس سے مراد وہ پانی ہے جس پانی سے یا جس چیز سے طہارت کیا ہے حاصل کی جائے، طہارت اختیار کی جائے۔ لیکن حدیث میں طہور مراد نہیں ہے، حدیث میں مراد طہور ہے۔ طہور سے مراد عمل ہے، چاہے وہ وضو ہو یا غسل ہو یا نجاست کو دور کرنے کے لیے اگر ہم نے
عمل کیا، پانی استعمال کیا، تو یہ بھی کیا طہور کے مفہوم میں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، طہور یعنی وضو ہو، غسل ہو، نظافت، طہارت، شطر الایمان، یہ شطر ایمان یعنی نصف ایمان، آدھا ایمان۔ غور کریے، صفائی کو کیا مقام مرتبہ حاصل ہے، اور نظافت کو آپ نے کیا فرمایا؟ الطہور شطر الایمان، کی نظافت، طہارت یہ نصف ایمان۔ کیا مطلب طہارت نصف ایمان؟ اہل علم اس کے کئی معنی کیا ہے بیان کرتے ہیں۔ پہلا معنی یہ کہ طہارت حاصل کرنا، جیسے کہ وضو ہے، غسل جنابت ہے۔ طہارت اگر کسی نے حاصل کیا، اختیار کیا، تو اسے وہی اجر و ثواب ملے گا جو نصف ایمان کا اجر و ثواب ہے۔ یعنی نصف ایمان کا جو اجر و ثواب، جو مقام و مرتبہ ہے، وہی مقام و مرتبہ طہارت حاصل کرنے پر کیا ہے ملتا ہے۔ یہ ایک مفہوم اس کا ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ الطہور شطر الایمان، کی طہارت، نظافت نصف ایمان۔ ادھر ایمان سے مراد، جیسے کہ اہل علم کے اجماع نے بیان کیا، ایمان سے مراد نماز، ایمان سے مراد نماز، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا ایک نام، ایک تعبیر ایمان سے، جیسے کہ سورہ البقرہ میں قبلہ جب بدلی ہوا، کیونکہ ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس، مسجد اقصی، اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں حکم دیا ایمان والوں کو کہ وہ قبلہ رخ کہاں پر ہوں؟ بیت اللہ، کعبہ کی طرف۔ تو پچھلی جو نمازیں انہوں نے پڑھی، کیا ان نمازوں کو ضائع کر دیا گیا؟ یعنی وہ نمازیں انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی، اب جب قبلہ بدلی ہوا، کیا وہ پچھلی نمازیں ضائع کر دی گئی؟ ایسا معاملہ نہیں، بلکہ رب العزت نے ادھر آزمانا چاہا امت کو، افراد کو، کہ کون اپنے ایمان میں دعوے میں سچا ہے۔ نبی نے حکم دیا، تعلیم دی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کے مطابق کہ نماز پڑھی جائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، نبی نے تمہیں تعلیم دی، بتایا، اب تم اپنا قبلہ بدل لو اور کعبہ کی طرف رخ کر کے کیا ہے نماز پڑھو۔ ادھر آزمائش ہے، کیا تم اس پر عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے قبلے کو بدلی کیا، لیضیع ایمانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ایمان سے مراد ادھر نماز، کہ تم نے وہ نماز ہے جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نمازوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تو کہنے کا مقصد ادھر یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ الطہور شطر الایمان، تو ادھر ایمان کی ایک تفسیر جو بعض اہل علم بیان کرتے ہیں، ایمان کی تفسیر کیا بیان کرتے ہیں؟ اس سے مراد نماز ہے۔ تو گویا کہ طہارت، وضو، یہ نماز کا کیا ہے؟ آدھا حصہ ہے۔ اگر کسی نے وضو نہیں کیا، بلا وضو نماز پڑھ لی، تو اس کی نماز کیا ہے؟ پوری کیا ہے؟ نہیں ہوگی، بلکہ نماز ہوئی گی نہیں، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے؟ وضو نہیں ہوا ہے۔ یہ بھی ایک مفہوم بیان کیا ہے۔ ایک اور مفہوم جو بیان کرتے ہیں اس کا الطہور شطر الایمان، کہ طہارت نصف ایمان ہے، اس کا یہ مفہوم بیان کرتے ہیں، جیسے کہ عام زبان میں ہم کہتے ہیں عربی میں خلی ولی، خلی ترک کر دو، چھوڑ دو، ولی تم اس سے اپنا منہ پھیر، اسے اہمیت نہ دو۔ کوئی اگر ایسا انسان جو آپ کو ایذا، تکلیف پہنچا رہا ہے، یا بلا وجہ آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے، یا کوئی ایسا عمل ہے، کوئی ایسا کام ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ ادھر کے عام زبان میں عبارات میں
خلی ولی، اسے کیا ہے خلی چھوڑ دو، ولی اپنا چہرہ کیا ہے اس سے پھیر دو. تو خلی تخلی، تخلی ایمان کا ایک پہلو اور دوسرا پہلو ایمان کا تحلی. تو تخلی سے مراد کہ انسان شرک جیسی پلید ناپاک چیز کو کیا ہے تخلی کر دے، چھوڑ دے، ترک کر دے. یہ ایمان کا پہلا پہلو ہے. نصف ایمان یہ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں شرک کو نجس بتایا. انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. یقیناً مشرکین نجس. کون سی نجاست؟ نجاست سے مراد ہے شرک کی نجاست، شرک کی پلیدی. یقیناً مشرکین نجس ہیں، ناپاک ہیں، تو انہیں مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آنے کی ضرورت ہے، یعنی مسجد حرام داخل نہیں ہو سکتے. تو ایمان کا ایک پہلو تخلی، ترک کر دینا، چھوڑ دینا ہے. اور اس سے مراد کیا چیز چھوڑنا ہے؟ شرک کو ترک کرنا. اور دوسرا پہلو ایمان کا ہے تحلی. تحلی سے مراد ہے ادھر کہ تم اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا رکھو وضو کے ذریعے یا غسل کے ذریعے اور دیگر جو اور طریقے پائے جاتے ہیں صفائی ستھرائی کے، اس کے ذریعے اپنے آپ کو پاک صاف کو تحلی پہن کر کے رہو طہارت. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ الطہور شطر الایمان، گویا کہ نصف ایمان اس طرح ہے کہ ایمان کا دو حصہ ہے. ایک حصہ تخلی، شرک کو ترک کر دینا، دوسرا حصہ تحلی یعنی طہارت کو کیا ہے حاصل کرنا اور طہارت کو اہمیت دینا. تو اس ناحیے سے کیا ہے الطہور شطر ایمان کی طہارت کیا ہے شطر ایمان، نصف ایمان. تو الغرض ان مفہوم کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یقیناً ہم اس نتیجے پر ضرور پہنچیں گے کہ دین اسلام میں طہارت کو ایک اعلیٰ مقام و مرتبہ حاصل ہے. یہی کیا کم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ الطہور شطر الایمان، کہ طہارت، صفائی ستھرائی، نظافت یہ شطر ایمان یعنی نصف ایمان. اس کی مثال کیوں لے لیجیے، قرآن مجید میں کتنی سورتیں ہیں؟ 114 سورتیں. کیا تمام 114 سورتوں کا مقام و مرتبہ ایک ہی ہے؟ قرآن ہے، اعلیٰ مقام مرتبہ ہے، مانتے ہیں، لیکن بعض سورتوں کو دوسری سورتوں پر بعض ناحیے سے کیا ہے فضیلت دی گئی ہے. سورہ البقرہ یا سورہ البقرہ سے پہلے سورہ الفاتحہ لے لیجیے. قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ سورہ الفاتحہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری سورتوں کا اہمیت ہے، لیکن کہنا ہے کہ بعض سورتوں کو دوسری سورتوں پر کیا فوقیت حاصل ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر. اس مسئلے کو اسی طرح سمجھے کہ الطہور شطر الایمان، کہ ایمان میں بہت سارے اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، قرآن کی تلاوت ہے وغیرہ، لیکن ان تمام اعمالوں میں جو نصف ایمان ہے وہ کیا ہے؟ طہارت. اسی لیے آپ نے کیا فرمایا الطہور شطر الایمان. یہ نہیں فرمایا کہ نماز نصف ایمان ہے، نہ تو یہ فرمایا کہیں پر کہ روزہ نصف ایمان ہے، اور نہ تو یہ فرمایا کہ صدقہ نصف ایمان ہے، بلکہ کیا فرمایا آپ نے الطہور شطر الایمان، کہ ایمان کے بہت سارے اعمال ہیں، ان اعمالوں میں جو نصف ایمان کا مقام و مرتبہ رکھتا ہے وہ طہارت ہے، صفائی ہے، ستھرائی ہے، چاہے وضو کے ذریعے ہو یا غسل کے ذریعے ہو یا کسی اور مشروع طریقے سے. تو آپ کا فرمان الطہور شطر الایمان کی طہارت نصف ایمان ہے. اور انشاءاللہ آگے جو احادیث آئیں گے جن کا تعلق مکمل طور پر جو ہے یا اکثر طور پر کیا ہے اگر دیکھا جائے احادیث کے جو حصے ہیں ان کا تعلق ایمان کے مسئلے طہارت کے مسئلے مسائل سے. لیکن اس حدیث میں
بنیادی جو بات طہارت سے متعلق جو آپ حضرات تک پہنچانی تھی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الطہور شطر الایمان کہ طہارت نصف ایمان. آگے بڑھتے ہیں حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا والحمد للہ تملأ المیزان. زبان سے الحمدللہ کہہ دینا تملأ المیزان، ایک مرتبہ کہہ دینے سے میزان بھر جاتا ہے. تملأ بھر دیا جاتا ہے. کون سا میزان؟ میزان سے مراد ادھر ترازو جس پر تولا جاتا ہے. آج بہت ساری چیزیں ہم خریدتے ہیں وزن سے، کھانے پینے کی چیز ہو دیگر اور چیزیں ہوں اسے ہم ترازو پر تول کر خریدتے ہیں. مارکیٹ میں اسے تول کر آپ کو دیا جاتا ہے، کلو کا حساب ہو، ٹن کا حساب ہو، مختلف جو حسابات ہو. اسی طرح روز قیامت ہمارے اعمالوں کو بھی ترازو پر تولا جائے گا اور ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے. وہ ترازو دنیا کے ترازو جیسا نہیں بلکہ قیامت کا ترازو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو بتا دیا ہے قرآن مجید میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتا دیا، ہمارا وہ عقیدہ کیا ہے ہونا چاہیے. اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. تو زبان سے الحمدللہ کہہ دینا تملأ المیزان، اس سے میزان بھر جاتا ہے، ترازو بھر جاتا ہے. کتنی مرتبہ کہنے کو؟ حدیث کے مطابق اگر دیکھا جائے، اگر کسی نے ایک مرتبہ کہہ دیا الحمدللہ اخلاص کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی ہی سے صرف اجر و ثواب طلب کرنے کے لیے، کوئی ریاکاری دنیاوی مقصد و مفاد نہیں، یقیناً جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس ایک دفعہ الحمدللہ کہہ دینے سے ہمارے ترازو کو نیکیوں سے کیا ہے بھر دے گا. کتنا کریم ہے اللہ تبارک و تعالی کہ چھوٹے چھوٹے اعمال جسے ہم چھوٹے سمجھتے ہیں، آسان ہے زبان پر لانا، لیکن اجر و حساب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے بے حساب اجر و ثواب ہے. الحمدللہ کا معنی کیا؟ الحمد تمام قسم کی تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. ہر قسم کی تعریف ثنا صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے. دوسروں کی تعریف کی جا سکتی لیکن تمام تعریفیں اگر دیکھا جائے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے. لوگوں کے لیے، غیر اللہ کے لیے تمام تعریف نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کتنے بھی اعلیٰ مقام مرتبے کو پہنچ جائے، لیکن تمام تعریفوں کا لائق وہ نہیں ہو سکتا. تمام تعریفوں کا لائق اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات. اسی لیے الحمدللہ کہنا گویا کہ آپ نے اس بات کا اقرار کیا، اس بات کا اعتراف کیا، اس بات کا اعلان کیا کہ تمام قسم کی تعریفیں حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے. اور ایک مرتبہ معنی مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے استحضار کے ساتھ اگر ہم کہہ دیں الحمدللہ تو اس حدیث کے مطابق کیا ملے گا ہمیں؟ تملأ المیزان، کہ میزان ترازو جس پر نیکیاں تولی جائے گی روز قیامت، ایک دفعہ الحمدللہ کہہ دینے سے ترازو کیا ہے بھر جائے. آگے بڑھیے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآنِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. مزید اور اس سے زیادہ اجر و ثواب الحمدللہ سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآنِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. سبحان اللہ اور الحمدللہ ان دونوں کلموں کا اہتمام کرنا، کہنا ایک مرتبہ تملأان ما بین السماء والارض، ساتوں آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے یہ نیکیوں سے کیا ہے بھر دیا جاتا ہے. یعنی اتنی زیادہ نیکیوں کا انسان مستحق ہوگا
اگر اس نے سبحان اللہ الحمدللہ کہا کہ ساتوں آسمان و زمین کے درمیان جو خلا ہے اس کے برابر کیا ہے وہ اجر و ثواب کا کیا ہے مستحق۔ آج ہم نے کتنی مرتبہ نیت کے ساتھ، یعنی یہ نیت اہتمام کرتے ہوئے ان کلمات کا اہتمام کیا، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم میں سے ہر ایک اس کا محاسبہ، اپنے نفس کا محاسبہ جائزہ لینے کی کیا حیثیت ہے۔ یقیناً شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اسے غافل کرے اللہ کے ذکر سے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کی گئی اور ان کلمات کی پابندی کی گئی، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق ضرور دے گا۔ تو الحمدللہ کہہ دینے سے ترازو بھر جاتا ہے، اور الحمدللہ کے ساتھ سبحان اللہ ملا لیا جائے کہ سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض، کہ ساتوں آسمان و زمین کے درمیان جو مسافت ہے، جو خلا اور جو جگہ ہے، اس کے برابر کیا ہے بندہ کیا ہے اجر و ثواب کا مستحق۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا؟ سبحان اللہ سے مراد کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر کمی سے پاک صاف کرتا ہوں، اعلان کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات منزہ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں پائی جاتی۔ اللہ کی ذات قدرت رکھنے والی ہے تو کامل قدرت رکھنے والی، جس میں کوئی کمی پیشی نہیں۔ اللہ کی ذات غفور ہے تو اللہ کی مغفرت میں کوئی کمی پیشی نہیں۔ اللہ کی دیگر اور صفات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کامل مکمل صفات ہیں، اور رب العزت کی ذات میں کوئی کمی پیشی نہیں۔ تو اللہ کی ذات کو میں ہر کمی سے کیا ہے پاک کرتا ہوں، اس کا اعلان کرتا ہوں، اللہ کو منزہ، اور ساتھ ساتھ اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ صرف اور صرف مکمل تعریف حمد و ثنا کا اگر کوئی لائق ہے تو کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو ایک طریقے سے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منزہ کیا نقص سے، اور دوسرے نہیں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام قسم کی تعریفوں کا کیا ہے اقرار کیا۔ تو اجر ثواب کیا ملا؟ تملأ ما بین السماء والارض، آسمانوں زمین کے درمیان کے خلا کو کیا ہے پورا کر دیا جائے۔ اب اگر بات آئی اس پر سبحان اللہ الحمدللہ پر، ایک حدیث اور بیان کر دی جائے، اس کلمے کی اہمیت ہمیں معلوم ہے، اور امید کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک نے اس حدیث کو یاد کیا ہو، یا سنت ہو کم از کم کئی مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، دو کلمے ایسے ہیں، دو کلمے ایسے ہیں جو حبیبتان الی الرحمن، رحمان کے ہاں بہت ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ، دو کلمے ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن، رحمان کے ہاں بہت ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ، خفیفتان علی اللسان، اور زبان سے ان دونوں کلموں کو ادا کرنا بہت ہی ہلکا اور آسان، یعنی ان دونوں کلموں کو ادا کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں، بلکہ بآسانی کیا ہے وہ دونوں کلمے زبان سے کیا ہے ادا ہو جائے۔ ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان پر یہ دونوں کلمے بہت ہی زیادہ بھاری ہیں، یعنی ان دونوں کلموں کا ادا کرنا ترازو پر جو اجر ثواب ہے بہت زیادہ اجر ثواب، جس سے ترازو کیا بھاری ہو جائے۔ تین باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان اللہ کے ہاں بہت زیادہ کیا ہے محبوب اور پسندیدہ ہے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکا ہے، ادا کرنا بہت آسان ہے، ثقیلتان فی المیزان، ترازو پر بہت ہی کیا ہے بھاری ہے اور وزنی ہے، یعنی اجر ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ اجر ثواب۔
وہ دونوں کلمے کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، یہ پہلا کلمہ. دوسرا کلمہ ہے سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ جس کی طرف ابھی اشارہ کہ اگر ہم نے سبحان اللہ الحمدللہ کہا تو آسمان و زمین کے درمیان جو خلا ہے وہ اجر و ثواب سے کیا ہے؟ بھر جائے. تو سبحان اللہ و بحمدہ اسی مفہوم کہ تمام یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح ہم نے بیان کی اور اللہ کی حمد و ثنا ہم نے بیان کی. اگلا کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ کی ذات جو کہ عظیم ذات، اسی کے لیے ہر قسم کی کیا ہے؟ تسبیح. اور یہ کلمہ ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے، لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ اس کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے، اور زبان کو اس سے تر اور مشغول رکھنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ تمام لوگوں کو اس کی کیا ہے؟ توفیق دے. آگے بڑھتے ہیں. اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا والصلاۃ نور، نماز نور ہے. نماز سے مراد سر فہرست ادھر پنج وقتہ نماز ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور نماز فجر. ان نماز کی پابندی کرنا اور اسی طرح دیگر نفل نمازوں کا اہتمام کرنا یہ ایک ایمان والے کے لیے کیا ہے؟ نور ہے، باعث نور. کہاں پر نور ہے؟ روز قیامت بھی نور ہے اس کے لیے، اور دنیا میں بھی نماز نمازی کے لیے نور ہے. روز قیامت اسی نماز کی برکت سے اس کا حساب کتاب آسان ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے روز قیامت کس کے بارے میں حساب کتاب ہوگا؟ نماز کے بارے میں. اگر نماز کامل مکمل ہے تو اس کے آگے کے معاملات آسان ہیں. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو نماز نمازی کے لیے یوم آخرت میں نور ہے، اور دنیا میں بھی اس کے لیے نور ہے. اور وہ کیسے؟ نماز نمازی کو برائیوں سے، منکرات سے روکتی ہے، وہ خیر اور شر میں فرق کر پاتا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز روکتی ہے کس سے؟ فحشاء، بےہودہ باتیں، بےہودہ حرکتوں سے روکتی ہے، والمنکر، اور منکرات سے کیا ہے؟ تو نماز نمازی کے لیے کیا ہے؟ نور ہے. جس طرح انسان دنیا میں تاریکی میں ہے، اندھیرے میں ہے، اسے نور کی ضرورت ہے، لائٹ کی روشنی کی ضرورت ہے تاکہ راستہ چلے، بھٹکے نہ کہیں پر، گرے نہ کہیں پر. اسی طرح برائیوں سے بچنے کے لیے، منکرات سے بچنے کے لیے، خرافات سے، بدعات سے بچنے کے لیے نماز کی پابندی بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. نماز بھی نمازی کے لیے کیا ہے؟ نور ہے. لیکن ظاہر سے بات ہے کہ ہر نماز نور نہیں ہو سکتی. وہی نماز نور ہے جس کے اندر خشوع پایا جائے، خضوع پایا جائے، اول وقت نماز ادا کی جائے. یہ نہیں کہ نماز کو وقت نکل جانے کے بعد ادا کیا جائے، یا نماز ادا کرے اول وقت مسجد میں آ کر کے. صرف بدن جسم ہمارا نماز ہے، لیکن ذہن ہمارا نماز کے باہر گھوم رہا ہے. جو کچھ حالات ہیں دنیا میں، اتنا زیادہ خبروں میں، سوشل میڈیا میں انسان منہمک ہے کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے کھاتے پیتے اس کے دماغ میں وہی چلتا رہتا ہے. مسجد میں آیا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہ اپنے آپ کو فارغ کرو. جس طرح تم نے اپنے جسم کو فارغ کیا، اسی طرح اپنے دل کو بھی اللہ کے لیے فارغ کرو. اس وقت نماز میں صرف اللہ ہی پایا جائے، خشوع خضوع پایا جائے. لیکن اس موقع پر بھی کیا ہے؟ انسان اسی جو ہے خرافات میں کیا ہے؟ اس کا ذہن کیا ہے؟ دکھتا ہے. تو ایسی نماز اس کے لیے نور نہیں. ہاں کہیں پر چوک ہو جائے، انسان اصلاح کرے تو امید کی جاتی ہے، لیکن انسان اگر اس سے اہمیت نہ دے تو ایسی نماز اس کے لیے کیا ہے؟ نور نہیں ہو سکتی. آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والصدقۃ برہان، اور صدقہ کرنے والے کو، صدقہ دینے والے کے لیے برہان، دلیل.
کس بات کی دلیل؟ ایمان کی دلیل. کیونکہ منافق صدقہ نہیں کرتا، اگر کرتا ہے پہلے دکھانے کے لیے کرتا ہے، لیکن ایمان والا جو صدقہ کرتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ صدقے کی ادائیگی سے مال میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اسے اس پر یقین ہے. کیونکہ رسول نے فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ کبھی صدقہ جو ہے مال میں کمی نہیں. لیکن ایک منافق انسان اس کو اس پر یقین نہیں تو وہ صدقہ نہیں کرتا، اگر کرتا بھی ہے تو یقین کے ساتھ وہ کسی لوگوں کو دکھانے کے لیے. لیکن جو سچا ایمان والا ہے اس کی ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ چلتے پھرتے جتنا ہو سکتا ہے وہ صدقہ کرتا ہے. تو صدقہ ایمان کی دلیل دنیا میں بھی آخرت والے دلیل کیا ہے؟ صدقہ ایمان والے کے حق میں، صدقہ کرنے والے کے حق میں دلیل. آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والصبر ضیاء، اور صبر کرنے والے کے لیے ضیاء، ضیاء کہتے ہیں روشنی. اور صبر ادھر بالخصوص مراد ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اس مصیبت اور پریشانی کے موقع پر صبر کرنا، تو یہ صبر کرنے والے کے لیے کیا ہے؟ ضیاء، یعنی روشنی. ادھر دو لفظ ہیں. اللہ کے رسول نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا؟ نماز نور ہے، اور نور کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ روشنی ہے. اور صبر کے بارے میں کیا فرمایا؟ ضیاء. اور ضیاء کو بھی اگر دیکھا جائے تو اردو یا ہندی میں ہم کہہ سکتے ہیں روشنی. فرق کیا ہے؟ ظاہر سے بات ہے دونوں میں فرق پایا جاتا ہے. نور کہتے ہیں ایسی روشنی جس میں حرارت نہ، جس میں حرارت نہ، جیسے کہ چاند ہے، چاند میں نور ہوتا ہے. چاندنی رات کو انسان بغیر لائٹ کا راستہ جانتا ہے، پہچانتا ہے. اگر اندھیرے میں کہیں پر تو اسے نور کہا جاتا ہے. اس میں حرارت نہیں، تپش نہیں. لیکن سورج اس میں بھی روشنی ہے، لیکن اس میں کیا ہے؟ حرارت پائی جاتی ہے. تپش کیا ہے؟ پائی جاتی ہے. تو یہ فرق ہے. تو ضیاء کہتے ہیں ایسی روشنی کو جس میں حرارت پائی جائے، تپش پائی جائے. تو صبر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نہیں بتایا، بلکہ صبر کو کیا بتایا؟ ضیاء سے تعبیر، ایسی روشنی جس میں حرارت اور تپش پائی جائے. کیوں؟ کیونکہ صبر آسانی سے انسان کے اندر نہیں آتا. نفس سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے. آسانی سے صبر نہیں آتا، حرارت پائی جاتی ہے انسان کے ایمان، تب جا کر کے وہ صبر کر سکے گا. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ والصبر ضیاء، صبر کرنے والے کے لیے کیا ہے؟ ضیاء. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سورج کا ایک مقام پر ذکر فرمایا تو سورج کے بارے میں فرمایا کہ والشمس ضیاء، کہ شمس سورج کیا ہے؟ ضیاء ہے، نور نہیں فرمایا. تو یہ دونوں میں کیا فرق پایا جاتا ہے کہ نماز نور ہے اور صبر کیا ہے؟ ضیاء، یعنی ایسی روشنی جس میں کیا ہے؟ تپش اور حرارت پائی جائے. کیونکہ صبر کیا ہے؟ آسانی سے کیا ہے؟ نہیں. اور ظاہر سے بات ہے، اس سے پہلے بھی شاید میں نے بات بتائی ہے کہ صبر کا جو معاملہ ہے دین اسلام شریعت میں، وہ 3 قسم کے کیا ہے؟ صبر پائے جا سکتے. کوئی بتا سکتا ہے؟ طاعت، جزاک اللہ خیر. پہلی قسم صبر کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں صبر کی صبر. نماز کے لیے اٹھنا، نماز فجر کا معاملہ ہے، روزہ رکھنا. الحمدللہ ہم نے اس محرم کا روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت سے قبول فرمائے. یہ ایسے ہی روزہ نہیں رکھا بلکہ اللہ کی اطاعت فرما برداری کا جذبہ ہے. اس پر صبر کی ضرورت. دن بڑا ہوتا ہے، کئی گھنٹوں کا، اور نماز عصر کے بعد سے انسان کے اندر جو تھکاوٹ، کمزوری آتی ہے وہ روزہ دار جانتا ہے، محسوس کرتا ہے. لیکن اللہ کی اطاعت کا معاملہ ادھر صبر ہوتا ہے. نفل روزہ ہے، توڑتے کوئی گناہ نہیں، لیکن تب بھی اللہ کی اطاعت ہے، اجر ثواب حاصل کرتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ صبر کرتا ہے. یہ پہلی قسم صبر کی ہے. دوسری قسم صبر کی کیا ہے؟ الصبر عن معصیت اللہ،
اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا جائے، روکا جائے، اس میں بھی صبر کی ضرورت ہے۔ انسان کا نفس امارہ بالسوء ہے، برائی کی طرف ابھارتا ہے، نافرمانیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو انسان کو اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے بھی کیا ہے؟ صبر کی ضرورت ہے۔ اور تیسری قسم صبر کی کہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بلا آ جائے، مشکل میں پڑ جائے انسان، تو ادھر بھی اسے صبر کی ضرورت ہے۔ تو یہ صبر کی تین قسمیں، تین حالات پائے جاتے ہیں، اور ہر حال میں اگر دیکھا جائے صبر کیا ہے؟ صبر کرنے والے کے لیے ضیاء ہے، روشن۔ آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن حجت لک او علیک، اور قرآن تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے اوپر حجت ہے۔ قرآن سے مراد وہ کتاب جو اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ کس لیے نازل کی؟ تاکہ ہم اس کتاب سے ہدایت حاصل کریں۔ تو یہ قرآن ہمارے لیے حجت ہو سکتی ہے، یہ کتاب، اور ہمارے خلاف ہمارے اوپر حجت ہو سکتی ہے۔ ہمارے لیے حجت یعنی روز قیامت یہ قرآن ہمارے حق میں سفارش کرے گی، شفاعت کرے گی، یہ کتاب۔ اور وہ کب ہوگا؟ جب ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہوگی اور اس پر ہم نے کیا ہے؟ عمل کیا۔ تو یہ قرآن ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے، اور ہمیں اجر و ثواب اس کی برکت سے کیا ہے؟ اسی طرح یہی قرآن حجت لک بن سکتا ہے، حجت علیک بن سکتا ہے، یعنی ہمارے خلاف کیا ہے؟ قرآن گواہی دے سکتا ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن کو پڑھیں نا، یا اگر پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، پیٹھ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اس کی تعلیم میں، تو اس کی بنا پر کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو قرآن ہمارے خلاف کیا ہے؟ گواہی دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا اور اس پر عمل کرنے کی کیا ہے؟ توفیق دے۔ آخری بات جو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جس کے بعد اپنی باتوں کو ختم کرتا ہے، وہ بھی بہت ہی قابل غور بات ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے نفس کا محاسبہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل الناس یغدو فبائع النفس فمعتقها او موبقها، ہر انسان اپنے لیے کوشش میں لگا رہتا ہے، یعنی اس دنیا میں انسان کی جو زندگی، فرمایا آپ نے کل الناس یغدو، غدو سے ہے صبح سویرے کا وقت ہے، ہر انسان صبح سویرے اپنے لیے کوشش میں لگا رہتا ہے، روزی روٹی کا تلاش، کسی معاملے کو حل کرنے میں تلاش، کسی اور مقصد تک اپنے آپ کو پہنچانے کے لیے انسان کوشش اور جد و جہد میں لگا رہتا ہے، ہر انسان۔ آج بھی ہم نے صبح کی غور کریے، صبح سے لے کے ابھی تک ہم کن معاملات کے پیچھے لگے رہے، ان معاملات کو حاصل کرنے کی۔ یہ بات الگ ہے کہ جائز ناجائز تھا، یہ بات الگ ہے، بات اس کے آگے آنے والی ہے، لیکن کوئی انسان بغیر کوشش کے اس دنیا میں، ایک چھوٹا بچہ وہ بھی کوشش میں اپنے کھیل کود کی پلاننگ میں، اس سے کچھ بڑا ہے تو اپنی پڑھائی لکھائی کی پلاننگ میں، بڑا ہو جاتا ہے انسان روزی روٹی کی پلاننگ میں، ہر انسان کسی نہ کسی معاملے میں کوشش میں لگا ہے، اور وہ کوشش کس کے لیے؟ اپنے لیے کوشش، روزی روٹی کی تلاش اول درجہ اپنے لیے، دیگر معاملات اپنے لیے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل الناس یغدو، ہر انسان صبح سویرے کوشش میں لگا ہے اپنے لیے، فبائع النفس، اور انسان اپنا سودا کرتا ہے، اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے، سودا کر لیتا ہے، فمعتقها او موبقها، اگرچہ ہر انسان کوشش میں لگا ہے لیکن نتیجہ ہر ایک کا ایک نہیں ہوتا، نتیجہ دو قسم کا ہوتا ہے، فمعتقها او موبقها، کچھ نے اپنے نفس کو آزاد کر لیا، کس سے؟ اللہ کے عذاب سے، صبح سویرے اللہ کی اطاعت کی،
روزی روٹی حلال طریقے سے حاصل کیا، کوئی اور مقصد و مفاد تھا تو جائز مقصد و مفاد کو حاصل کیا، غلط نہیں۔ دن ختم ہوا تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے کیا ہے بچا لیا، معتقھا آزاد او موبقھا، یا انسان اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں لے جاتا ہے۔ اور وہ کب ہوگا؟ جب صبح ہوگی، انسان نماز فجر کا اہتمام نہیں کیا، صبح شام کے اذکار کا اہتمام نہیں کیا، صبح ہوئی روزی روٹی کی تلاش میں نکلا، اس کی نیت صرف ہائے مال، چاہے وہ جائز طریقے سے آ جائے، حرام طریقے سے آ جائے، دھوکہ فریب کے ذریعے آ جائے یا سچ بولنے سے آ جائے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن مال آنا چاہیے۔ تو ایسے انسان کا نتیجہ کیا ہے کہ موبقھا، اس نے اپنے نفس کو ہلاکت اور بربادی میں کیا ہے ڈال دیا۔ تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب صبح ہوتی ہے اور ہر انسان کوشش میں لگتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، گاڑی اسٹارٹ کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے کئی گھنٹے جو ہے ٹریفک پہ رہ جاتا ہے، لیکن دن ختم ہونے پر اسے کیا حاصل، کیا جو ہے اس نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچایا، یا کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اللہ کے عذاب میں کیا ہے مبتلا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صدق دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، حلال طریقوں سے روزی روٹی کے تلاش کرنے کی جو ہے توفیق دے، اور ہمارے روزی روٹی میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکت سے کیا ہے نوازے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، اگرچہ اس میں کئی سبق، کئی باتیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن جو بنیادی بات آپ حضرات سے بتانی تھی وہ حدیث کی ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ طہارت نصف ایمان، یعنی صفائی ستھرائی کا ایک اعلیٰ مقام مرتبہ دین اسلام میں کیا ہے پایا جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ اگلی جو حدیث آئی ہے ہماری، اس کا تعلق خصال فطرت سے ہے، جو کہ صفائی ستھرائی کا ایک اہم جز ہے۔ اس کے بعد جو ہماری حدیث ہوگی انشاءاللہ وہ وضو سے متعلق ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ وضو بھی کیا ہے صفائی ستھرائی کا ایک جز ہے، اسی طرح دیگر اور بھی احادیث ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ جن کا تعلق نظافت سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ الہ ہم نے جو کچھ کہا ہے، سنا ہے، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، ہر ہفتہ یوم السبت، سنیچر، سیٹرڈے کو بعد نماز عشاء، انشاءاللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا